بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے بیرسٹر محمد شہروز اقبال۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایکسپلین کریں گے کہ جو ورک ایکسپیرئنس ہے فار کینیڈین ایکسپریس انٹری اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں اور پاکستانی جو اپلیکینٹس ہیں وہ اس کی ریکوائرمنٹس کو کیسے میٹ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا ناک کوڈ کیا ہے۔ ناک کوڈ سے مراد نیشنل آکوپیشنل کلاسیفیکیشن کوڈ انہوں نے کینیڈین ایکسپریس انٹری میں دیے ہوئے ہیں، جس میں وہ بتاتے ہیں کہ اگر سول انجینئر ہیں تو اس کا کوڈ یہ ہے، اگر آپ میڈیکل فزیشین ہیں، جنرل فزیشین ہیں، یا پھر آپ الیکٹریکل انجینئر ہیں، یعنی کہ آپ کسی بھی پروفیشن سے ہیں تو اس پروفیشن کا ایک ناک کوڈ ہے۔ آپ نے اس ناک کوڈ کی ویب سائٹ پہ جا کے تو آپ کا جو پروفیشن ہے جس میں آپ ایکسپریس انٹری جو ہے وہ آپ اپنی اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں، اس کی آپ نے مین ڈیوٹیز اور اس کی اسٹیٹمنٹ پڑھنی ہے۔ مین ڈیوٹیز میں وہ بتائے گا اگر آپ نے اس پروفیشن میں ایکسپریس انٹری اپلائی کرنی ہے تو آپ کا جو ورک ایکسپیرینس ہے اس کی مین ڈیوٹیز یہ ہونی چاہیے، اس کے ساتھ ٹیلی کرنی چاہیے۔ اب جو میرے پاس انکوائریز آتی ہیں اس میں اپلیکینٹس کیا کرتے ہیں کہ وہ ڈائریکٹلی کاپی پیسٹ کر لیتے ہیں، حالانکہ جو آپ نے کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کی جسٹ دیکھنی ہے۔ جسٹ سے آپ اگر ایگزیکٹ ورڈ ٹو ورڈ کاپی کریں گے تو ویزا آفیسر کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ آپ نے صرف ریکوائرمنٹس میٹ کرنے کے لیے وہاں سے ساری ڈیوٹیز پک کی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آپ نے اس کی مین ڈیوٹیز دیکھنی ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ کی 100% ٹیلی کریں، صرف آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک الیکٹریکل انجینئر جو ہے اس کی مین ڈیوٹیز میں کیا آتا ہے۔ اگر آپ کا جو پاکستان میں ورک ایکسپیرینس ہے اس کی مین ڈیوٹیز کو آپ کور کر رہے ہیں تو آپ کا جو ورک ایکسپیرینس ہوگا وہ ایز اے اسکلڈ ورک ایکسپیرینس کاؤنٹ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب سب سے پہلی بات تو آگئی کہ اپنا ناک دیکھنا ہے، یعنی کہ ناک کوڈ دیکھنا ہے کہ آپ کس پروفیشن میں اپلائی کر رہے ہیں، اس کے مطابق آپ نے اپنا ورک ایکسپیرینس دیکھنا ہے کہ میں نے کس پروفیشن میں جاب کی ہے، وہ اس کوڈ میں کنسیڈر ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے جی۔ سیکنڈ بات آ جاتی ہے کہ آپ کا ورک ایکسپیرینس جو ہے اس دو طریقوں سے کاؤنٹ ہوگا۔ ایک تو ایکسپریس انٹری کا کرائٹیریا ہے ایلیجیبلٹی کرائٹیریا، اور ایک کرائٹیریا ہے CRS اسکور جس میں ڈرا پولز نکلتے ہیں اور رینکنگ ہوتی ہے۔ ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کے لیے آپ کا جو 6 ایئرس اور مور کا ایکسپیرینس ہوگا اس کو صرف 15 پوائنٹس ملیں گے، چاہے آپ کا 10 سال کا ایکسپیرینس ہے چاہے 20 سال کا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایلیجیبلٹی کے لیے آپ کو اتنے پوائنٹس ملیں گے۔ پھر آپ کا پچھلے 10 سالوں کا ایکسپیرینس کاؤنٹ ہوگا، اس سے زیادہ کا ایکسپیرینس جو ہوگا وہ اس سے زیادہ CRS میں کاؤنٹ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ جو CRS کی اسکور ہے اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو وہ 3 ایئرس کا ایکسپیرینس کاؤنٹ ہوتا ہے، اس سے زیادہ کا کاؤنٹ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ اور وہ بھی پچھلے 10 سالوں میں جو 3 ایئرس کا ایکسپیرینس ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ دو چیزیں آ گئی۔ اب آ جاتے ہیں کہ جو آپ کا ایکسپیرینس ہے وہ پیڈ ہونا چاہیے۔ اب پیڈ کن صورتوں میں ہو سکتا ہے؟ پیڈ امپلائمنٹ کی صورت میں ہو سکتا ہے، سیلف امپلائمنٹ کی صورت میں ہو سکتا ہے، کمیشن کی صورت میں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ پیڈ انٹرنشپ کی صورت میں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب آ جاتے ہیں سب سے پہلے امپلائمنٹ کی صورت میں۔ امپلائمنٹ کی صورت میں اگر آپ نے ورک ایکسپیرینس کو کاؤنٹ کرنا ہے تو آپ کا جو ورک ایکسپیرینس ہے آپ نے جس جگہ بھی امپلائمنٹ کی ہے وہاں سے ریفرنس لیٹر لینا ہے۔ اب ریفرنس لیٹر جو ہے وہ کمپنی کے لیٹر ہیڈ پہ ہونا چاہیے، اور کمپنی کا جو رسپانسبل پرسن ہوگا CEO یا HR کا وہ اس کو ڈرافٹ کرے گا اور اس کو سائن کرے گا اور کمپنی کی سیلڈ اسٹیمپ جو ہے وہ اس پہ لگائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد وہ آپ کو ایشو کرے گا، اس میں وہ مینشن کرے گا کہ آپ جو ہے یعنی کہ جو مین اپلیکنٹ ہے اس کی جاب ڈیزگنیشن کیا تھی، اس کے ورکنگ آورس کیا تھے، اس کی اب ورکنگ آورس سے یہ لے لیں کہ اگر آپ نے مور دین 30 آورز آپ ایک ویک میں کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کا کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ ٹوٹل آپ کو 1560 آورز چاہیے فار 1 ایئر ایکسپیرینس ٹو بی کاؤنٹڈ ایز اے 1 ایئر ایکسپیرینس، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس سے زیادہ کرتے ہیں تو وہ کاؤنٹ نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ اب آ جاتے ہیں کہ ریفرنس لیٹر پہ آپ کا نام، آپ کا ڈیزگنیشن، ڈیوٹیز، پھر آپ کے امپلائمنٹ ڈیٹ، پھر ریزگنیشن ڈیٹ، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ نے فرض کریں پارٹ ٹائم ورک کیا ہے تو پارٹ ٹائم ورک میں بھی آپ نے بتانا ہے کہ یہ پارٹ ٹائم ورک جو میرا ہے وہ اسی فیلڈ کے ریلیٹڈ تھا جس فیلڈ میں میں ایکسپریس انٹری جو ہے وہ اپلائی کر رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اب آ جاتے ہیں سیلف امپلائمنٹ میں۔ سیلف امپلائمنٹ میں بہت
باریک طریقے سے آپ کو انالیسس کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے بزنس کی انکارپوریشن ڈاکومنٹس شو کرنے ہیں، اپنے ٹیکس ڈاکومنٹس شو کرنے ہیں، آپ نے جو آپ کی ایس سی سی پی سے انکارپوریشن ہوگی وہ آپ نے ڈاکومنٹس شو کرنے ہیں، آپ نے اگر کلائنٹس کو سروسز دی ہیں یا کوئی پروڈکٹ سیل کیا ہے وہ آپ نے انوائسز یا کلائنٹ کے جو کنٹریکٹ ہیں وہ آپ شامل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی. سیلف امپلائمنٹ بینگ امپلائڈ جو ہے وہ اس کو پروو کرنا ایز کمپیئر ٹو بینگ امپلائڈ از کوائٹ ٹف، ٹھیک ہے جی. تو پھر آ جاتے ہیں ارنڈ کمیشن. ارنڈ کمیشن میں آ جاتے ہیں جیسے فرض کریں جو وکلا ہیں یا کوئی ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہوتے ہیں یا کوئی سول انجینئر آرکیٹیکٹس ہوتے ہیں وہ کمیشن بیس پہ ورک کرتے ہیں. تو اس میں آپ جو کمیشن کا جو کنٹریکٹ ہوگا، جو پروجیکٹ کا کنٹریکٹ ہوگا، جو آپ کا انجینئرنگ کا آپ نے میپ بنایا ہے یا جو آپ نے ورک ڈن کیا ہے وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اور اس میں ضروری نہیں کہ صرف آپ گورنمنٹ سیکٹر میں ہوں گے تو ورک ایکسپیرینس جو ہے وہ کاؤنٹ ہوگا. اگر آپ پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں تو پھر بھی ورک ایکسپیرینس کاؤنٹ ہوگا. اب میرے پاس اپلیکینٹ آتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ میرا جو امپلائر ہے وہاں سے میں نے جاب چھوڑی تو وہ مجھے ریفرنس لیٹر دینے کے لیے تیار نہیں. اب اس کا جو سلیوشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے جو کلیگز ہیں وہ آپ کے حق میں ایک ڈکلیریشن جو ہے وہ ڈرافٹ کریں گے کہ یہ بندہ جو ہے یہ میرے ساتھ فلاں ٹائم سے لے کے اس ٹائم تک اس ڈیزگنیشن میں یہ میرے ساتھ اس کمپنی میں کام کرتا رہا، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ جو پے سلپس اس امپلائمنٹ کی دے سکتے ہیں. پھر آپ کا کوئی پروموشن لیٹر ہوا ہوگا، پھر آپ کی کوئی امپلائمنٹ کنٹریکٹ ہوگا. اگر آپ کا یہ ساری چیزیں تب آئیں گی جب اگر آپ کو ریفرنس لیٹر جو ہے وہ امپلائر ایشو نہیں کر رہا. تو پھر آپ امپلائمنٹ کنٹریکٹ دے سکتے ہیں، ریزگنیشن لیٹرز دے سکتے ہیں، پروموشن لیٹرز دے سکتے ہیں، پے سلپس دے سکتے ہیں. پھر اس کے ٹیلی جو آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ ہے وہ آپ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی. یہ ساری چیزیں اس وقت اسٹیبلش کر دیں گی کہ آپ کو اگر ریفرنس لیٹر نہیں بھی ملا تو پھر بھی یہ ساری چیزیں اسٹیبلش کریں گی کہ آپ اس کمپنی میں امپلائڈ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی. تو یہ ساری چیزیں تھیں جس کے جو کویشچنز میرے پاس انکوائریز میں اپلیکینٹس کرتے ہیں کہ میرا ایکسپیرینس جو ہے وہ اتنا ہے، ٹھیک ہے جی. اب جو ایکسپیرینس کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی آپ کی ایج اور آپ کے جو آئٹس بینڈ ہے اس سے کو ریلیٹڈ ہوتا ہے. اگر آپ کے آئٹس بینڈ زیادہ ہوں گے تو ورک ایکسپیرینس کم چاہیے ہوگا. اگر آپ کا آئٹس بینڈ کم ہے تو ورک ایکسپیرینس جو ہے وہ زیادہ چاہیے ہوگا. اگر زیادہ ہے تو پھر ورک ایکسپیرینس جو ہوگا وہ کم چاہیے ہوگا، ٹھیک ہے جی. تو یہ ساری چیزیں تھیں جو ورک ایکسپیرینس سے ریلیٹڈ میرے پاس انکوائریز آتی تھی. تو میں نے سوچا کیوں نہ ان سب کو اکٹھا کر کے تو ان کی ایک ویڈیو بنا دی جائے تاکہ نیکسٹ کوئی انکوائری آئے تو میں ان کو اس ویڈیو کے تھرو رسپانس کر سکوں، ٹھیک ہے جی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو کائنڈلی لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں. تھینک یو.